لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے. حضرات علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، باوقار سامعین، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، ہم سب آج مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کی طرف سے قاضی ٹولہ کی سرزمین میں منعقد ہونے والے دو روزہ اجلاس کے آخری شب میں شرکت فرمائے. اللہ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم لوگ چونکہ مدرسے کی نسبت سے جمع ہیں، مدرسہ در حقیقت مردم سازی کی جگہ ہے، انسان گری کا یہ مصنع اور اس کی فیکٹری ہے. یہاں پر انسان بنائے جاتے ہیں، انسان کے بچے کو واقعی انسان بنایا جاتا ہے. علم دے کر، تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اس کی زندگی کو نکھارا جاتا ہے، اور ادب، تہذیب، ثقافت اور انسانیت سکھا کر اس کی زندگی کو تابناک اور چمکدار بنایا جاتا ہے. مدرسہ
کوئی غریب پروری کی جگہ نہیں ہے، مدرسہ یتیم خانہ نہیں ہے۔ یہ اس امت کی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے کہ اس امت نے مدرسوں کو یتیم خانہ سمجھ لیا، دھرم شالہ سمجھ لیا۔ غیروں کے ہاں دھرم شالہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے بھی مدرسوں کو ایسا ہی سمجھ لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ اپنے بچوں کو مدرسہ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ مدرسے کا مقصد ہی ہم نے بھول دیا۔ مدرسے کا مقصد تھا صفہ کی یاد تازہ کرنا، دار ارقم کی تحریک کو یاد کرنا، کہ انسان کو اگر انسان بننا ہے، انسان میں اگر ہمدردی پیدا کرنی ہے، اخوت اور بھائی چارہ کا ماحول اگر قائم کرنا ہے، ایثار کا جذبہ اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنا پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلانے کا جذبہ اپنے اندر محسوس کرنا ہے، اپنا خالی میدان میں سونا اور دوسرے کے لیے بستر کا انتظام کرنے کا جذبہ اگر پیدا کرنا ہے تو اس کو مدرسے میں داخل ہونا پڑے گا۔ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں داخلے کو لازم کر دیا کہ مجھے اگر مانتے ہو، مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا دار ارقم میں آنا لازم اور ضروری ہے، حالات چاہے جیسے سنگین اور خطرناک ہوں۔ حالات کا رخ ہمیشہ مسلمانوں کو موڑنا پڑا ہے، حالات کو دیکھ کر مسلمانوں نے کبھی اپنا رخ نہیں موڑا ہے۔ مسلمانوں نے حکمت اپنائی ہے، انداز کار میں تبدیلی لائے ہیں، کام کرنے کا انداز بدلے ہیں، لیکن کبھی بھی حالات کو دیکھ کر مسلمانوں نے کام کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارے یہاں کام مقصد ہے، کام کا طریقہ مقصد نہیں ہے۔ جب جیسی ضرورت پڑی، جیسے حالات آئے، کام کے طریقے میں تبدیلی لائی گئی، کام وہی رہا۔ کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کو ہی عام کرنا مقصد ہے۔ اب اس کے عام کرنے کا جو بھی طریقہ اپنانا پڑے، ہر دور میں حالات کے لحاظ سے ان طریقوں کو اپنایا گیا۔ حالات جتنے بھی گمبھیر اور خطرناک ہوں، آپ ان کا عذر بیان کر کے کام سے منہ موڑیں گے اور اعراض کریں گے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ کر کے دکھا دیا گیا کہ مکے کے اندر حالات بہت خطرناک، محمد کا نام لینا مشکل، ان کی دیوانگی کا اعلان کرنا مشکل، کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے تو اس کی پٹائی ہوتی، اس کو گرم ریت پر سلایا جاتا، اس کو پتھر پر لٹایا جاتا، دوسرے اوپر سے پتھر ڈال دیا جاتا، لوہے کے سلاخوں میں اس کو سلایا جاتا، چربیاں پگھل پگھل کر گرتی اور آگ کو بجھا دیتی۔ ایسے خطرناک حالات آئے، لیکن ان حالات کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دار ارقم آ کر پڑھنا ہی پڑے گا۔
پڑھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے کا ماحول دار ارقم میں قائم فرمایا، ان حالات میں جب کہ محمد کے ساتھ کسی کو کوئی دیکھتا تو اس کی پٹائی ہوتی۔ ہم اور آپ تو اتنے خطرناک حالات میں نہیں ہیں۔ آقا نے یہ اس لیے کر کے دکھایا کہ اس امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے تعلیم، علم اس امت کی روح ہے۔ یہ امت اسی وقت زندہ رہے گی جب اس امت کے اندر علم ہوگا، اس امت کے اندر امت پن، امتی شان، امتی آن بان اسی وقت باقی رہے گی جب اس امت کے اندر علم ہوگا۔ یہ امت امت محمدیہ ہو اور جاہل رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس امت پر جو سب سے پہلا نسخہ کیمیا نازل ہوا وہ بھی پڑھائی کا ہی ہوا۔ کسی بھی قوم کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو جو سب سے پہلے دی جاتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس امت کو جو سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف سے ملی وہ اقرا ملی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس سے پتہ چلا کہ اس امت کے لیے پڑھائی ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، مدرسے کی بات چل رہی تھی کہ مدرسہ کوئی غریب پڑھانے کی جگہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس امت کی بہت بڑی بھول ہے کہ مدرسوں کو انہوں نے یتیم خانہ سمجھ لیا۔ آپ لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مکھیا صاحب کا بیٹا ہے یہاں؟ ممبر صاحب کا بیٹا ہے یہاں؟ ڈیلر صاحب کا بیٹا ہے یہاں؟ نہیں، وہ لوگ تو سینجیویئر میں دیں گے، اورینٹیل میں دیں گے، یہاں دے کے کیا کریں گے؟ اپنے بچے کو برباد کریں گے۔ ہاں مدرسوں کا سیکریٹری ضرور بنیں گے، اس کے لیے لڑائی کریں گے۔ نماز پڑھے چاہے نہ کرے، مسجد کا سیکریٹری ہم بنیں گے۔ ہم یہاں دھنوان ہیں، دولت مند ہیں، پہچان والے ہیں، شان والے ہیں، آن بان والے ہیں، مسجد کمیٹی کا سیکریٹری ہم بنیں گے۔ اور اس کے بعد اکھاڑا شروع ہوگا۔ بہت سے مدرسوں کا صدر سیکریٹری ہے، ان کا بچہ ان کے مدرسے میں نہیں ہے۔ شوق بہت ہے مدرسے کا سیکریٹری بننے کا، چاہے خود بھی قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، عالموں پر حکومت کرنے کا، حفاظ پر حکومت کرنے کا اس امت کو شوق ہو گیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، مدرسہ کا جو نظام ہے وہ اسی انداز سے چلے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ جس دن مدارس اپنے اس نہج اور ڈگر سے ہٹیں گے وہ مدارس ناکام ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جہاں صدر سیکریٹری کا نظام ہے وہاں جھگڑا ہو کر کے مدرسہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تعلیم ختم ہو جاتی ہے، در و دیوار رہ جاتے ہیں، بلڈنگ رہ جاتی ہے، چوہا گھستا ہے، بلی نکلتی ہے۔ مدرسہ وہی مدرسہ ہے جس کا طور طریقہ، ضابطہ قانون صفہ کے ضابطے قانون اور طور طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس سے جو بھی ہٹے گا وہ مدرسہ نہیں رہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مدرسہ یتیم خانہ جب نہیں ہے، یہ آدمی کو آدمی بنانے کی جگہ، اعلیٰ شان دینے والی جگہ،
आली पहचान देने वाली जगह और इंसानियत को आला मकाम देने वाली जगह है, तो फिर आपको और हमको सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसमें दाखिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।